خطیب اور سید اقرار الحسن کا اس ویڈیو کے اندر جائزہ لیتے ہیں۔ خطیب کو اقرار الحسن صاحب آج کل سوشل میڈیا کے واسطے سے ایکسپوز کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی یہ خبر اور ان کا یہ ایکسپوز کرنا بڑا مشہور ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اقرار الحسن صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے جھوٹے بندے کو ایکسپوز آپ کر رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے خطیب کا، تو اس کو کچھ لوگ پیر کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ولی کامل بھی سمجھتے ہیں، جبکہ اگر کرامت یا جو پیر کی شرائط ہیں ان کو دیکھا جائے تو بالکل یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نہ تو پیر کامل ہے اور نہ ہی یہ جو کام کرتا ہے اس کو کرامت کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ جو کام کرتا ہے اس کو شعبدہ بازی کہا جاتا ہے۔ تو شعبدہ بازی کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، یعنی کہ شعبدہ بازی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، جبکہ کرامت کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور اولیاء کرام سے کرامات کا صدور یہ بالکل درست ہے، اور یہ اس کے اوپر ہمارا ایمان اور ایقان ہے۔ جہاں تک شعبدہ بازی ہے تو اس کو ہم شعبدہ بازی کو شعبدہ بازی سمجھتے ہیں، اس کا صدور ہو سکتا ہے لیکن شعبدہ بازی کو شعبدہ بازی ہی کہا جائے گا۔ پھر دوسری بات ہے خطیب کے حوالے سے کہ اس کو کچھ لوگ پیر کہتے ہیں، جیسے کہ ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، پیر کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ تو پیر کی عموماً 4 شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ تو جب ہم یہ شرائط دیکھتے ہیں اور خطیب کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں تو ایک شرط بھی نظر نہیں آتی۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز ظاہر سے کچھ چیز دیکھ لیتے ہیں اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں، اور ظاہر کچھ چیز نظر آ گئی ان کو تو ولی کامل اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ عوام کا قصور ہے اور معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی طرف کوئی آتا نہیں ہے، ویسے کسی کو دیکھ کر، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے اوپر مکمل نظریہ بنایا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں ہے۔ پھر جب دوسری بات ثابت ہوتی ہے تو پھر تو یہ کہا جاتا ہے یہ تو فلاں بھی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو آج ایکسپوز ہو رہا ہے حق خطیب، تو ہم اقرار الحسن اور ایسے کچھ احباب کے ساتھ بالکل ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے، لیکن ساتھ ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ آخر آج اس کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے تو گزشتہ کل بھی تو کچھ ایسے لوگوں نے اس کو اوپر کیا تھا اور اس کو بڑا ولی بنایا تھا اور بڑی اس کی شعبدہ بازیوں کو کرامات کہا تھا، تو آج وہی لوگ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ جب اپنا مقصد ہوگا تو جاہل کو پیر بنا دیا جائے گا، تو جب اپنا پھر دوبارہ مقصد ہوگا تو دیر کو جاہل اور فراڈی یہ کہا جائے گا۔ راہ اعتدال یہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کی جب شریعت نے، ہمارے اسلام نے متعین کر دی ہیں کہ جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی وہ ہے، اور جو وہ ہے اس کے اندر اگر یہ شرائط نہیں پائی گئی تو وہ نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ عالم دین نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، وہ فلاں عہدے کا اقدار نہیں ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو پھر ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر کی شرائط ہیں، کرامت کا ایک الگ سلسلہ ہے، سیٹ اپ ہے، الگ سلسلہ ہے، تو لہذا جو شرائط پیر پر اتر رہا ہے تو ہم اس کو پیر مانیں گے۔ اگر وہ شرائط پیر پر نہیں اتر رہا، اگرچہ اس کے پاس پیسہ ہے، اگرچہ اس کے پاس حسن ہے، اگرچہ اس کے پاس عوام ہے، جو مرضی اس کے پاس ہو جائے، تو ہم ہرگز قطعاً ایسے بندے کو پیر نہیں سمجھتے جو شریعت پر پورا نہیں اتر رہا، یا شریعت نے جو شرائط متعین کی ہیں اگر اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہا۔ تو اسی طرح کرامت کو ہم مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں اور ہمارا اس حوالے سے عقیدہ و نظریہ ہے، لیکن ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک ہوتی ہے شعبدہ بازی۔ تو شعبدہ بازی کو ہم کرامت نہیں کہہ سکتے اور کرامت کو ہم شعبدہ بازی نہیں کہہ سکتے۔